نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، خصوصاً میرے وہ بھائی وہ بہنیں جو اس سال اللہ کے فضل سے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، بڑے ہی وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اللہ اپنے گھر کی اور اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی اس سال سعادت نصیب فرما رہے ہیں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، میری بہنوں، یہ جو میں نے آیت پڑھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کو پہلے بیان کیا اور حج کا ذکر بعد میں کیا، اشارہ کر دیا کہ اے حاجی، حج سے پہلے اپنی نیت کو ٹھیک کر لے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہوں، اس لیے نہیں جا رہا کہ لوگ مجھے کہیں بڑا حاجی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اس نیت سے چلے گئے، وقت بھی ضائع کیا، مال بھی ضائع کیا، آخرت کے اندر پکڑ کا بھی سبب بنے گا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا من حج للہ، جس نے اللہ کے لیے حج کیا، اس سفر کے اندر کوئی بیہودہ باتیں، کسی کے ساتھ جھگڑا کچھ نہیں کیا، اللہ کے لیے اس سفر میں ساری مصائب کو برداشت کرتا رہا، میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب یہ حج کر کے واپس آئے گا تو یہ کیسا ہوگا؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، اب یہ ایسے ہوگا جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، حج میں مقصد اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ تو آج میں آیا مختصر حج کے سفر کو آپ کے سامنے بیان کیا جاوے مختصراً۔ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے، بعض چیزیں حج کے اندر فرض ہیں، اور فرض کے چھوٹنے سے حج نہیں ہوگا۔ فرض کے چھوٹنے سے چاہے آپ دم بھی دے دیں تو آپ کا حج اور فرض ادا نہیں ہوگا۔ تو حج میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ ایک ہے احرام مع النیہ، احرام باندھنا اور جس میں حج کی نیت کرنا، یہ پہلا فرض۔ دوسرا فرض وقوف عرفات، جس کی ڈیٹیل بیان کروں گا۔ تیسرا فرض طواف زیارت۔
ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کا حج ادا نہیں ہوگا۔ 3 فرض ہیں حج میں: ایک نیت مع الاحرام، دوسرا وقوف عرفات کرنا، تیسرا طواف زیارت کا کرنا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی چھوٹ گیا تو اس سے حج نہیں ہوگا۔ بعض فقہا نے احرام کو الگ فرض شمار کیا ہے اور نیت کو الگ فرض شمار کیا ہے، تو اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر 4 فرض ہو جائیں گے، لیکن میں نے آسانی کے لیے 3 کہہ دیے: احرام مع نیت، دوسرا وقوف عرفات، تیسرا طواف زیارت۔ اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا آپ کا حج ادا نہیں ہوگا، اس لیے ان کے ادا کرنے میں اہتمام سے کام لیا جائے۔ دوسری چیز، حج کے اندر واجبات۔ واجبات کا مطلب یہ ہے اگر ان میں سے کوئی ایک واجب بھی چھوٹ گیا تو آپ کے ذمے دم ہوگا، دم دینے سے حج ادا ہو جاوے گا، یعنی اس میں اب کسی قسم کی کوئی کوتاہی باقی نہیں رہے گی۔ اس کو کہتے ہیں واجبات۔ حج کے اندر 6 واجبات ہیں، ان میں سے ایک بھی چھوٹ گیا تو آپ کو دم دینا پڑے گا۔ سب سے پہلا واجب صفا مروہ میں سعی کرنا۔ طواف زیارت کے بعد صفا مروہ میں سعی کرنا یہ واجب ہے۔ دوسرا واجب وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ یہ بھی واجب ہے۔ تیسرا واجب 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنا۔ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کو، 11 ذی الحجہ کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو، اور 12 کو چھوٹے، درمیانے اور بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا یہ واجب ہے۔ یعنی تینوں دن کنکریاں مارنا یہ حج کا تیسرا واجب ہے۔ چوتھا واجب سر کے بال منڈوانا یا ایک پورے کی مقدار سارے سر سے کٹوانا، یہ حج کا چوتھا واجب ہے۔ پانچواں واجب طواف وداع کرنا۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جو لوگ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں یا دوسرے ممالک سے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آخری وداعی طواف کرنا یہ بھی واجب ہے۔ اور چھٹا واجب، اگر آپ حج قران کر رہے ہیں یا حج تمتع کر رہے ہیں، آپ کے لیے دم شکر کا ادا کرنا یہ بھی واجب ہے حج قران یا حج تمتع کرنے والے کے ذمے۔ اور ساتواں واجب اس کا بھی خیال کیا جائے، وہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو 3 کاموں میں ترتیب کا خیال رکھنا۔ پہلے بڑے شیطان کو کنکریاں مارنا، اس کے بعد قربانی کرنا، اس کے بعد حلق کروانا۔ بعض نے اس کو واجب لکھا ہے، لیکن آج کل اتنی زیادہ رش ہوتی ہے، کوشش تو کی جائے اس ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جاوے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی آدمی اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہ رکھ سکا، ترتیب آگے پیچھے ہو گئی، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اس کے اندر دم نہیں آئے گا۔ اس لیے میں نے 6 واجبات بیان کیے شروع میں۔ اور طواف کے حج کے اندر بعض چیزیں سنت ہیں جس کے چھوٹنے سے نہ حج میں
کوئی مسئلہ ہوگا نہ دم واجب ہوگا، لیکن سنت کی فضیلت سے محرومی ہو جائے گی۔ جیسے کہ دونوں گمت یعنی میلین اخضرین کے درمیان یعنی سعی کے درمیان بھاگنا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ ایسے ہی مزدلفہ میں رات گزارنا یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اس کے علاوہ فرائض اور واجبات کے علاوہ بعض چیزیں سنت ہے، بعض علماء نے لکھا ہے یہ 8-10 کے قریب ہیں، اور بعض حج کے مستحبات اور آداب میں سے ہیں۔ لیکن یہ بتاتا جاؤں، حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد، ایک حج قران، ایک حج تمتع۔ حج افراد کہتے ہیں پاکستان سے آپ نے احرام باندھا حج کی نیت سے، عمرے کی نیت نہیں، حج کی نیت سے۔ پاکستان ایئرپورٹ سے آپ نے کہا اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، اسے آسان فرما، قبول فرما، اسے حج افراد کہتے ہیں۔ اب جب آپ بیت اللہ میں پہنچیں گے تو آپ کے ذمے کوئی عمرہ نہیں ہے، آپ طواف قدوم کر سکتے ہیں، صرف نفلی طواف، اور اسی احرام کو لے کر 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا میں جانا ہے، عرفات میں جانا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو رمی کرنے کے بعد، کیونکہ حج افراد والے کے ذمے قربانی کا کرنا کوئی واجب نہیں ہے، بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے کے بعد یہ اپنا حلق کروا سکتا ہے، اس کو حج افراد کہتے ہیں، جو تھوڑا سا مشکل ہے۔ دوسری قسم ہے حج تمتع۔ حج تمتع، حج تمتع کا مطلب یہ ہے آپ نے پاکستان سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، لاہور ایئرپورٹ سے آپ نے یہ نیت کی اللہم انی ارید العمرۃ، اے اللہ میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، تو اسے آسان بھی فرما، قبول بھی فرما۔ پھر آپ جائیں گے بیت اللہ میں، طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد پھر آپ صفا مروہ کی سعی کریں گے، سعی کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے بال چھوٹے کروائیں یا ٹرن کروائیں، کروانے کے بعد اب آپ احرام کی پابندیوں سے نکلے جا چکے ہیں۔ اب آپ سلے ہوئے کپڑے بھی پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں۔ جب 8 ذی الحجہ آئے گی تو آپ نے اب احرام باندھنا ہے حج کا، بیچ میں آپ نے نفع اٹھا لیا، سلے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے، خوشبو بھی لگا لی، تو اس کو کہتے ہیں حج تمتع، جو اکثر پاکستانی حجاج کرتے ہیں آسانی کے لیے۔ تیسری قسم ہے حج قران۔ حج قران کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں سے لاہور ایئرپورٹ سے آپ نے ارادہ کیا اے اللہ میں نے عمرے کا اور حج کا ارادہ کیا، اے اللہ ان دونوں کو قبول بھی فرما، آسان بھی فرما۔ آپ یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، عربی میں پڑھ لیں تو بہت ہی اچھا ہے۔ پھر آپ جا کے عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے پورا عمرہ آپ نے طواف بھی کیا، صفا مروہ کی سعی بھی کی، لیکن اب آپ نے ٹرن نہیں کروانی، آپ نے اپنا احرام نہیں اتارنا، اسی احرام کو لے کر 8 ذی الحجہ کو آپ نے مینا جانا ہے، پھر عرفہ جانا ہے، پھر مزدلفہ، سارے کام 10 ذی الحجہ کو آپ نے بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، اس کے بعد اپنی قربانی کرنی ہے، اس کے بعد حلق کروانا ہے۔ یہ ہے حج قران، ایک ہی احرام سے 2 اللہ کے حکم یعنی حج اور عمرے کو ادا کرنا۔
اب حج کے کل 5 دن ہیں، 5 دن، ان کا مختصر 8 ذی الحجہ کو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی بلڈنگ میں آپ یہ کیجئے کہ اپنے ناخن، اپنے زائد بالوں کی صفائی، اور اس کے بعد آپ نے 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد، لیکن جو لوگ 7 ذی الحجہ کو بھی گروپ والے لے جاتے ہیں وہ بھی گنجائش ہے، لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنی بلڈنگ میں عزیزیہ میں اپنے غسل بھی کر لیں، غسل کرنے کے بعد احرام کی چادریں باندھ لیں، چادریں باندھنے کے بعد 2 نفل پڑھ لیں احرام کی نیت سے، نفل پڑھنے کے بعد اپنے اسی جگہ عزیزیہ ہی میں آپ یہ نیت کر سکتے ہیں، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں نے حج کا ارادہ کیا ہے، تو اسے آسان بھی فرما، قبول بھی فرما۔ اور اب اونچی آواز سے مرد حضرات 3 دفعہ اونچی آواز سے تلبیہ پڑھ لیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور خواتین آہستہ آواز میں پڑھیں، وہ خواتین جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی وہ بھی احرام باندھ سکتی ہیں، باندھیں گی، لیکن وہ نفل نہیں پڑھیں گی کیونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی۔ آج 8 ذی الحجہ ہے، 8 ذی الحجہ ہے، آپ نے 2 کام کرنے ہیں، ایک ان میں سے آپ کا فرض ادا ہوگا، 8 ذی الحجہ کو پہلا فرض ادا ہو رہا ہے، نیت مال احرام، یہ عزیزیہ ہی میں ادا ہو گیا۔ اب دوسرا کام آپ نے جو سنت ہے، مینا میں 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر کا پڑھنا مینا کے اندر، یہ دوسرا کام ہے لیکن یہ سنت ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو آپ کے 2 کام ہو گئے، ایک فرض ادا ہوا، ایک سنت ادا ہوئی۔ فرض کیا؟ نیت مال احرام، اور سنت کیا؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر آپ نے مینا میں پڑھنی ہے۔ اب اگلی تاریخ آ گئی 9 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ کی تاریخ آ گئی، اس میں ایک فرض ادا ہوگا، حج کا دوسرا فرض، جس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں، وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک، 9 ذی الحجہ کی زوال سے لے کر اگلے دن صبح صادق تک، اس درمیان حج کا دوسرا فرض ادا ہوئے گا، دوسرا فرض۔ تو اب دوسرے دن صرف ایک کام ہے، وہ کام کیا ہے کہ آپ نے وقوف عرفہ کرنا ہے۔ وقوف عرفہ آج 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ادا ہو رہا ہے، اور وہاں آپ نے 2 نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر اور عصر، ظہر اور عصر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ میں ظہر کے وقت میں ظہر بھی ادا کی اور آپ نے عصر بھی ادا کی، دونوں نمازوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نمرہ کے اندر دونوں نمازیں 9 ذی الحجہ کو آپ نے اکٹھی ادا کی۔ پھر جب سورج غروب ہو جائے گا تو آپ نے مغرب کی نماز، چاہے رات کے 10-12 بھی بج جائیں، آپ نے عرفات میں نہیں پڑھنی، آپ نے مزدلفہ میں آ کے پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں۔ اس کی ترتیب، مزدلفہ میں پہنچ کر آپ نے
آپ نے وہاں پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنے ہیں، پھر اگر مسافر ہیں تو آپ نے عشاء کے 2 فرض پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے وتر ادا کرنے ہیں۔ یہ بتاتا جاؤں، اسلام میں یہ پہلا دن ہے کہ جس کا دن پہلے ہے، رات بعد میں ہے۔ یہ جو رات ہے یہ 9 ذی الحجہ کی رات ہی ہے۔ تو آپ نے عرفات سے مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں سے 70 کے قریب کنکریاں اٹھا لیں، وہاں پڑی ہوتی ہیں، یہ چنے کے دانے کے برابر، اس سے اونچ نیچ بھی ہو جائے کوئی قباحت نہیں ہے، وہاں اٹھا کے آپ کسی ڈبیا میں بوتل میں ڈال لیں۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے، اس میں خوب اپنے اللہ کے سامنے گر گڑا کے روئیں امت کی ہدایت کے لیے، خصوصاً اس ملک پاکستان جو اس وقت بڑی ہی مشکلات میں ہے، اس کی حفاظت کے لیے میں اپنے پاکستانی حاجیوں سے کہوں گا مزدلفہ کی رات پاکستان کو نہ بھولنا۔ پھر فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے کہاں؟ مزدلفہ میں۔ اب فجر کی نماز کے بعد اب وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوا ہے، اب یہ 10 ذی الحجہ شروع ہو چکی۔ صبح صادق کے بعد وقوف مزدلفہ اب یہ واجب ہے، یہ 10 کی تاریخ شروع ہو چکی۔ اس میں اللہ سے دعائیں کریں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے آپ مزدلفہ کو چھوڑ کر اب آپ نے جانا ہے مینا کی طرف۔ تاریخ ہے 10 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ کو پہلا واجب ادا ہو رہا ہے وقوف مزدلفہ۔ اب دوسرا واجب ادا ہو رہا ہے، صرف بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہے، دوسرا واجب۔ تیسرا واجب ادا ہوگا، آپ نے اپنی قربانی کروانی ہے۔ آج کا چوتھا واجب یہ ادا ہوگا، آپ نے اپنی ٹنڈ کروانی ہے یا بال چھوٹے کروانے ہیں۔ 4 واجب ادا ہوں گے 10 ذی الحجہ کو، وقوف مزدلفہ، بڑے شیطان کو کنکنیاں، اس کے بعد اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق، یہ 4۔ لیکن 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کا وقت بھی شروع ہو چکا۔ اگر اللہ نے آپ کو ہمت دے رکھی، اب 10 ذی الحجہ 10، 11، 12 کے غروب سے پہلے پہلے آپ نے طواف زیارت کرنا ہے، لیکن 10 ذی الحجہ میں بھی نہیں کر سکا، 11 میں بھی نہیں کر سکا، 12 کو بھی آپ نے سورج غروب ہو چکا تھا 12 کا، تو اب آپ کو دم دینا پڑے گا، لیکن طواف زیارت آپ 13 کو کر لیں، 14 کو کر لیں، جب مرضی کر لیں۔ تو 10 ذی الحجہ کو اب وقت شروع ہو گیا ہے کس کا؟ طواف زیارت کا۔ اب آپ بیت اللہ میں جا کر طواف زیارت بھی کر سکتے ہیں، زور کے وقت چلے جائیں، عصر کے ٹائم طواف زیارت پورا طواف کریں گے، صفا مروہ میں سعی کریں گے، کیونکہ جب آپ نے اپنی قربانی حلق کروا لیا، آپ نے احرام اتار کر، نئے کپڑے پہن کر، غسل کر کے، خوشبو لگا کر، اب 10 ذی الحجہ کو اپنے کپڑوں میں طواف زیارت کر سکتے ہیں، پورا طواف کیا جائے گا، صفا مروہ کی سعی کی جائے گی۔ اب واپس آپ نے آ جانا ہے دوبارہ مینا میں رات گزارنا سنت ہے۔ اگلے دن تاریخ ہے 11 ذی الحجہ، ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، وہ یہ ہے زوال کے بعد پہلے 7 کنکریاں چھوٹے شیطان کو، پھر 7 درمیانے کو، پھر 7 بڑے شیطان کو مار کر پھر واپس آپ مینا چلے جائیں۔ تو 11 ذی الحجہ کو ایک کام، پھر 12 ذی الحجہ کو بھی آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے، زوال کے بعد پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو،
یہ بتاتا جاؤں، پہلے کے بعد بھی دعا کرنا سنت، دوسرے کے بعد بھی، تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 13 ذی الحجہ کی رمی تب واجب ہوتی ہے جب آپ کو 13 ذی الحجہ کی صبح صادق مینا میں ہو جائے، صبح صادق ہو جائے تب 13 کی رمی آتی ہے، ورنہ نہیں۔ اب اللہ کے حکم سے اب آپ کے سارے فرائض واجبات ادا ہو چکے، ایک واجب باقی رہ گیا ہے، اس کا نام ہے طواف وداع۔ وہ آپ طواف زیارت کے بعد جب چاہیں طواف وداع کر سکتے ہیں۔ یہ مختصر میں نے حج کا طریقہ بیان کیا، لیکن آپ سفر میں جو آپ کے گروپ کے ساتھ مفتی صاحب ہوں گے، آپ ان سے پوچھ کے حج کریں۔ اور پھر مدینۃ المنورہ میں جانا، میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حج عمرے کے لیے آیا، میری زیارت کے لیے مدینہ منورہ میں نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ میں جانا، مدینہ کے آداب کیا ہے، جہاں فرشتے بھی اپنے پروں کی حرکت کو بند کر کے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، خصوصاً بہنوں سے التماس ہے، پردے کا بڑا اہتمام رکھنا رسول اللہ کا شعر ہے۔ بھائیوں سے التماس ہے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، مسجد نبوی میں زیادہ وقت گزارنا، صلاۃ والسلام کے تحفے پیش کرنا۔ یہ مختصر بیان کر رہا ہوں، ورنہ ڈیٹیل میں جاؤں تو کئی گھنٹے لگ جائیں مدینہ کے آداب و فضائل کو بیان کرتے ہوئے۔ اللہ رب العالمین جو بھی حاجی جا رہے ہیں، سب کے حج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہر جگہ یہ ملک پاکستان کے لیے ضرور دعا کرنا۔ اس ملک میں میرے بھائیوں، ہم کو سب کچھ دیا، ہمیں سب کچھ دیا، ہم نے اس کو کچھ نہ دیا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب